میں عمر طارق کی ماں ہوں جو 18 سالہ ہونے کو تھا۔ میرا روزہ تھا اور میں نماز پڑھ رہی تھی اور پیچھے سے یہ اپنے بھائی کو آواز دے کے کہنے لگا اور اس سے موٹر سائیکل کی چابی مانگنے لگا، جس کے بعد وہ موٹر سائیکل لے کے چلا گیا۔ تب سے اس کی کوئی خبر نہیں ہے۔ اب ہمیں یہ افسوس ہے کہ ہمیں صرف اس کا چہرہ دکھایا گیا، لیکن اس کی لاش کیوں نہیں دی گئی؟ وہ کوئی ملیٹنٹ تو نہیں تھا، اس کو تو ٹھیک سے کھانا کھانا بھی نہیں آتا تھا، اور وہ ابھی جہاد کے لائق بھی نہیں تھا۔ میں یہ دعوے سے کہہ سکتی ہوں، اس کا تو پورا دن پڑھائی اور کھیل کود میں نکل جاتا تھا۔ ہمیں بالکل بھی پتہ نہیں کہ وہ کہاں گیا۔ گھر سے نماز پڑھنے کے لیے گیا تھا۔ کچھ وقت کے بعد ہمیں یہ سننے کو ملا کہ پانتھر چوک میں انکاؤنٹر چل رہا ہے اور وہ اسی انکاؤنٹر میں پھنس گیا ہے۔ اگر اب وہ مارا گیا ہے تو ہمیں اس کی لاش کیوں نہیں دی جا رہی؟ یہ کون سا ظلم ہے؟ وہ کوئی ایکٹیو ملیٹنٹ تو نہیں تھا، وہ تو کل شام تک ہمارے ساتھ گھر پہ ہی تھا۔ ہماری آخری بات اس سے یہی ہوئی جس میں اس نے کہا کہ میرے لیے دعا کرو، میں انکاؤنٹر میں پھنس گیا ہوں۔ گھر کے کچھ افراد کو اس کا چہرہ دکھایا گیا، پتہ نہیں کس جنگل میں اسے دفنانے کے لیے لے گئے۔ اس کا نام زبیر احمد تھا، جو صرف 19 سال کا ایک لڑکا تھا جس کو کوئی بھی واسطہ ملیٹنسی کے ساتھ نہیں تھا۔ کل شام کو زبیر میرے ساتھ تھے، بعد میں فون کر کے بولے کہ ہم پھنس گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ آرمی نے ان کو بہت دور سے سرنڈر کرنے کے لیے بولا، لیکن شاید وہ سن نہیں پائے۔ ہمیں ایک بار چہرہ دکھایا گیا، لیکن یہ پتہ نہیں کہ ان کو کہاں اور کس جگہ دفن کریں گے۔ میرا بیٹا بہت ہی نیک اور دانا شخص تھا، وہ نماز پڑھتا تھا اور بہت ہی ایماندار لڑکا تھا۔ جب آخری بار ہماری بات ہوئی تو اس نے صرف ایک بات بولی، مجھے معاف کر دینا۔ اب آج ہندوستان نے نیا قانون نکالا ہے جہاں پہ لاش واپس نہیں دیتے ہیں، لیکن میں پھر سے ایک بار کہتا ہوں، میرے بیٹے کا تعلق ملیٹنسی کے ساتھ نہیں تھا۔ ارلی مارننگ جب جو آپریشن کنکلوڈ ہوا، ہم نے پھر بار ایک کوشش کری جیسے ہر بار کرتے ہیں کہ جو باقی بچا ہوا ایک آتنکی تھا اس کو سرنڈر کرنے کا موقع دیا جائے۔ اس کے گھر والوں کو پامپور کے ایریا سے بلایا گیا، ان سے اپیل کروائی گئی، موقع دیا گیا کہ اس کے باوجود کہ ہم نے اپنا ایک ساتھی کھویا تھا، اس کے باوجود ہم نے یہ کوشش کری کہ وہ اگر سرنڈر کرنا چاہے تو اس کو سرنڈر کرنے کا موقع دیا جائے۔ مگر اس وقت جب یہ آفر دے رہے تھے دوبارہ فائرنگ شروع ہو گئی، اور اس فائرنگ کے دوران پھر جو دوسرا اور تیسرا آتنکی وہ بھی مارے گئے۔ تینوں آتنکی لشکر توبہ سے وابستہ ہیں، اور ان میں سے ایک پرانا ہے، کمانڈر ہے ان کا، جو کافی لمبے عرصے سے آتنکی کارروائیوں میں شامل ہے۔ بہت سارا آتنکی کرائم جو ہے اس کے کھاتے میں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں الرٹ فورسز نے، جو ہماری ڈپلائمنٹس نے ایک حادثہ جو ہے اس کو بچایا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک کامیاب آپریشن بھی کیا ہے۔ Adı